فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے اور پھوٹ میں نہ پڑے کتابی مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا اپنے دلوں کی جلن سے، اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہو تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ہر نبی کا دین اسلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور جان عالم علیہ السلام تک جتنے انبیاء و رسول آئے وہ جس بھی دین کی پیروی کرنے کا ارشاد فرماتے تھے وہ دین اسلام ہی ہوتا تھا۔ اس لیے ان لوگوں، ان پچھلے جتنے بھی انبیاء تھے، ان کے جتنے بھی امتی ہیں جن لوگوں نے ان پر ایمان لایا ان کو مسلمان ہی کہا جائے گا۔ اس طرح چونکہ اب حضور جان عالم علیہ السلام ہی تمام لوگوں کے لیے نبی ہیں، کیونکہ آپ کی نبوت کو پوری دنیا کے لیے بنا کر بھیجا گیا، تو اب سب لوگوں پر حضور جان عالم علیہ السلام کی پیروی کرنا، ان کے دین پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ تو جو اب اس دین پر ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہوگا، جو اس دین پر ایمان لائے گا وہی مسلمان ہوگا۔ اور وہ مختلف سے کیا مراد کہ اختلاف کیا ہوا؟ اختلاف یہ کہ یہودی اور عیسائی جو کہ آسمانی دینوں کی پیروی کرنے والے تھے، اب ان کو پتہ بھی تھا کہ حضور جان عالم علیہ السلام ہی آخری نبی ہیں، لیکن چونکہ یہ اپنے دلوں کی جلن کی وجہ سے حضور پر ایمان نہیں لاتے تو اس لیے ان کا یہاں پر واضح کر دیا کہ یہ اپنے دلوں کے بغض کی وجہ سے، دلوں کے جلن کی وجہ سے، دنیاوی اغراض کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر اے محبوب اگر وہ تم سے حجت کریں تو فرما دو میں اپنا منہ اللہ کے حضور جھکائے ہوئے ہوں، اور جو میری پیروی کرنے والے اور کتابیوں اور ان پڑھوں سے فرماؤ کیا تم نے گردن رکھی یعنی اطاعت کی؟ پس اگر وہ اطاعت کریں جب تو راہ پا گئے، اور اگر منہ پھیرے تو تم پر تو یہی حکم پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر حضور جان عالم علیہ السلام کے دل کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ اپنی طرف سے ان کو پوری تبلیغ کریں۔ اب اگر وہ ایمان لاتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں لاتے تو وہ خود گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ پر تو صرف ان کو ہدایت پہنچانا ہے، آپ اپنی طرف سے تبلیغ پوری کر دیجئے، باقی کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں خوشخبری ہے دردناک عذاب کی۔ یہ یہودی لوگ تھے، انہوں نے ایک صبح کو اٹھے تو 43 انبیاء کرام کو شہید کر دیا۔
اس قدر بدبخت قوم ہوئے ہیں، اس قدر بدبخت قوم ہوئے ہیں، اللہ نے اتنے انعام بھیجے ان پر، لیکن یہ سدھرنے والے نہیں تھے، آج تک نہیں سدھرے، آج تک ویسے 43 انبیاء کرام کو ایک ہی دن میں صبح کے وقت میں شہید کر دیا۔ ان میں سے عبادت گزار لوگ تھے، عابد لوگ تھے 112، وہ اٹھے اور ان کو دین کی تبلیغ کی اور نیکیوں کا حکم دیا کہ اچھے کام کرو بھائی، کون سے برے کاموں میں پڑ گئے ہو۔ تو ان 112 عابدوں کو شام ہونے سے پہلے ان کو بھی قتل کر دیا، اس قدر بدبخت لوگ تھے۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور پھر یہ جو سرزنش کی گئی، یہ انہوں نے تو جو کام کیا تھا ان کو تو کی ہی گئی، لیکن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے یہودی تھے ان کو بھی سرزنش کی گئی۔ تو اب ایک سوال پیدا ہوا کہ بھئی انہوں نے تو ظلم نہیں کیا تھا، ظلم تو پیچھے والوں نے کیا تھا، ان کو کیوں کہا گیا؟ ان کو اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ اپنے آباء و اجداد کے ان برے افعال پر راضی تھے، یہ ان کو صحیح سمجھتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ ہم اپنے آباء و اجداد میں سے اگر کوئی غلط کر کے گیا تو ہمیں اس کو روکنا ہی ضروری ہے، ہم کہیں گے اس نے غلط کیا۔ اسی لیے جو بد مذہبوں کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے وہ بھی یہی ہے، وہ اپنے آباء و اجداد کی لکھی ہوئی ان گناہ بری باتوں اور کفر بری عبادتوں کی پیروی کرتے ہیں اور ان کو صحیح مانتے ہیں۔ ہم اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ بھی انہی کے حکم میں چلے جاؤ گے، کیوں؟ کیونکہ آپ ان کی پیروی کرتے ہو۔ ہاں ان سے انکار کر دو تو ہمیں اور آپ میں کوئی اختلاف نہیں، ہمارا اختلاف بس اتنا ہے کہ ان 4 لوگوں نے جنہوں نے حضور کی تنقیص بیان کی ان کو اپنا بڑا مت مانو، ان پر کفر کا فتویٰ لگاؤ جیسے اعلیٰ حضرت نے لگائے، تو آپ بھی ہماری طرح ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ یہی ایک بیسک یہی اختلاف ہے ہمارا اور بد مذہبوں کا۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، یہ ہیں وہ جن کے اعمال اکارت گئے دنیا و آخرت میں اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ یعنی یہ جو پیچھے جتنے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، ان کے بارے میں آگے یہ فرمایا کہ ان سب لوگوں کے اعمال جو ہے وہ اکارت چلے گئے، ان کا اب آگے کوئی حصہ نہیں ہے نیکیوں میں یا اچھائیوں میں، یا ان کو جو اچھا بدلہ ملنا ہے جنت وغیرہ سے، اس جگہ پر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اچھے اعمال کرنے کی